السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں حاضر ہوں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ لاہور کی ایک انتہائی پراسرار تحریر ہے۔ قوم جنات سے تعلق رکھنے والے جنی کا یہ ایک قصہ ہے جو آدم ذات کی محبت میں گرفتار تھی۔ تقسیم ہند سے قبل کا یہ سچا واقعہ ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ میرے ایک عزیز دوست کے دادا جان نے بتایا تھا۔ انہی کی زبانی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرا نام حامد علی ہے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا۔ میری عمر اس وقت 25 سال تھی۔ ہم لوگ لکھنؤ کے قریب ایک مضافاتی علاقے میں رہتے تھے۔ ہمارا گھرانہ بہت دیندار تھا۔ میرے والد صاحب کی کپڑے کی دکان تھی جو کافی مشہور تھی۔ میری شادی کی بات چل رہی تھی اور جلدی شادی ہونا قرار پائی تھی۔ شادی میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا۔ میرے باقی بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، بس ایک بہن اور میں تھے۔ ایک روز میں عشاء کی نماز کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں بہت بڑا باغ تھا۔ باغ میں سے گزرتے ہوئے اکثر ابا جان مجھے منع کرتے تھے کہ رات میں گزرنا ٹھیک نہیں، اللہ کی بہت سی مخلوقات رات میں نکلتی ہیں۔ اس روز مجھے ابا جان کی نصیحت یاد آئی، لیکن بھائی جان ساتھ تھے، اس لیے زیادہ سوچے بنا ہم نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو بھائی جان کے ایک دوست مل گئے۔ ان سے باتیں کرتے رہے۔ ہم لوگ باغ میں آ گئے اور وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب دوست چلے گئے تو ہم بھی گھر کی طرف چلے۔ ابھی باغ میں کچھ ہی دور گئے تھے کہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ہم رک گئے۔ ادھر دیکھا تو ایک بینچ پر ایک عورت بیٹھے پائی۔ ہمارے ذہن میں فوراً ابا جان کی نصیحت یاد آ گئی، مگر وہ اس طرح رو رہی تھی کہ ہم سے رہا نہیں گیا۔ میں نے دل مضبوط کر کے اس کو مخاطب کیا، کیا بات ہے بہن؟ اس نے خاموشی سے ہمیں دیکھا۔ چہرے پر اس نے کپڑا ڈالا ہوا تھا لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک درد تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں کہاں جاؤں؟ اس وجہ سے میں پریشان ہوں، مجھے رونا آ گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں اگر آپ کو تکلیف ہوئی۔ بھائی جان اور میں سوچ میں پڑ گئے۔ اس وقت بھائی جان بولے، اگر بھروسہ کریں تو ہمارے ساتھ چلیں، یہاں پاس میں ہی ہمارا گھر ہے۔ میں حیرانی سے بھائی کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چند منٹ ہمیں دیکھتی رہی، کچھ نہ بولی۔ تو بھائی جان بولے، آپ ہماری بہن ہیں؟ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم لوگ گھر کی طرف بڑھے۔ گلی میں پہنچ کر پیچھے دیکھا تو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ بجایا، امی نے کھولا۔ بھائی جان بولے، امی جان یہ خاتون آ رہی ہیں، ان کو سر چھپانے کی جگہ چاہیے۔ امی حیرانگی سے باہر دیکھنے لگیں۔ وہ باہر چادر میں خود کو لپیٹے کھڑی تھی۔ امی کو دیکھ کر اس کو حوصلہ ہوا۔ امی جان نے اس کو اندر لے گئیں اور کمرے میں بٹھایا اور ہم دونوں بھائی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے دن صبح ناشتے پر میں نے دیکھا وہ کافی خوش شکل تھی۔ امی نے سب کو بتایا کہ اس کے گھر والے مارے گئے ہیں اور اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس دوران بھائی اور ابو بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس خاتون کو، جس کا نام جمیلہ تھا، کسی دارالعمان بھیج دیا جائے، مگر اماں نے کہا کہ اس نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، ابھی اس کو اجنبی جگہ چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ باقی اسے یہ کہ سب بہن کی طرح رکھیں گے، یہ اس گھر کی بیٹی ہے، اب کہیں نہیں جائے گی۔ ابا جان چپ ہو گئے۔ یوں وہ ہمارے گھر کا ایک فرد بن گئی۔ جمیلہ بہت کم گو تھی، یا حالات نے اس کو کم گو کر دیا تھا۔ ہماری چھوٹی بہن بہت شوق چنچل تھی، اس کی باتوں پر بھی وہ صرف مسکراتی تھی۔ اس کی آواز پہلے دن کے بعد میں نے دوبارہ نہیں سنی۔ دن گزرتے گئے اور میری شادی کا دن آ گیا۔ دھوم دھام سے دلہن لے کر سب آ گئے۔ میری بیوی شازیہ بہت نیک طبیعت کی مالک تھی۔ اس نے آتے ہی امی جان اور ہم سب کے دل میں جگہ بنا لی۔ میری چھوٹی بہن ہر وقت اس کے پیچھے رہتی اور جمیلہ خاتون بھی اس کے ساتھ گھر میں مصروف رہتی۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ اچانک آزادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ گلی گلی میں شور ہونے لگا کہ پاکستان بننے والا ہے۔ ان حالات میں ہم نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ سب سے بری حالت جمیلہ خاتون کی تھی۔ وہ امی جان سے کہنے لگی، آپ لوگ میرا واحد سہارا ہیں، میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ امی جان نے اسے تسلی دی، مگر اندر سے وہ خود بھی پریشان تھی۔ پھر امی نے یہ کہا کہ میرے ساتھ جمیلہ خاتون کا نکاح کر دیا جائے
تاکہ وہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کرے۔ میں حیران ہو کر رہ گیا۔ میری بیوی شازیہ نے نہ صرف نکاح کی اجازت دے دی بلکہ کہا کہ بے سہارا خاتون ہے، اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب کوئی حل نظر نہ آیا، اس شام خاموشی سے نکاح ہو گیا۔ جمیلہ خاتون خوش تھیں، وہ اس رشتے سے خوش نظر آ رہی تھی۔ ہم پاکستان آ گئے۔ لاہور پہنچ کر امی جان کی طبیعت سخت خراب ہو گئی اور وہ کچھ دنوں بعد انتقال کر گئی۔ ان کی بیماری میں جمیلہ خاتون اور میری بیوی شازیہ دونوں نے ان کی بے حد خدمت کی۔ امی دعائیں دیتی تھیں، ابا جان بھی خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دن میری چھوٹی بہن اور میری بیوی شازیہ میرے چچا اور دونوں بھائیوں سے ملنے ان کے گھر گئے۔ رات ہوئی تو ابا جان بھی سونے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا تو جمیلہ مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کر رہی تھی اور وہ پھر اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ یہ جمیلہ کے ساتھ میری پہلی ملاقات تھی۔ میں کچھ جھجک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ نکاح کے اعتبار سے وہ میری بیوی ہے۔ وہ پلنگ کے پاس بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، خاص طور پر اس کی آنکھیں۔ وہ کسی کے بھی اندر جھانک لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ مجھے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں آج آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر وعدہ کیجیے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے۔ اس نے کہا، میں قوم جنات سے ہوں، آپ کو بہت چاہتی ہوں، میں مسلمان ہوں، آپ کو مسجد آتے جاتے دیکھا کرتی تھی، ہم وہیں ایک درخت پر رہتے تھے، آپ مجھے پہلی نظر میں پسند آ گئے، آپ کے لیے میں نے اسلام قبول کیا۔ میں خوف کے مارے کچھ بول نہ سکا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جمیلہ نے کہا، آپ میرے مجازی خدا ہیں، میں نے یہ راز آپ پر اس لیے کھولا کہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی، لیکن مجھے اپنے پاس سے جانے کے لیے نہ کہنا، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں نے خوف پر قابو پایا اور اس سے کہا، ایک وعدہ کرو گی تو میں تمہیں جانے کو نہیں کہوں گا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، کبھی بھی کسی زندگی میں اپنے جن ہونا ظاہر نہ کرنا، انسان کی طرح رہو گی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ورنہ ابھی تم جا سکتی ہو۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ نہ صرف اس نے وعدہ کیا بلکہ اس کو نبھایا بھی، لیکن کبھی کبھی میرے لیے کوئی کام کر دیتی جب آس پاس کوئی نہ ہوتا۔ میری تنبیہ کرنے پر کہتی، کوئی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور شازیہ میری پہلی بیوی 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ میری بہن بھی شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، مگر جمیلہ سے میرے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ نامعلوم ایسی کیا وجہ تھی، بچے جوان ہو گئے اور جمیلہ کو اپنی ماں کی طرح چاہتے رہے، وہ بھی ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ آخر کار وقت آخر آ گیا۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ اماں جان یعنی جمیلہ ابا جان کی وفات کے بعد نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ان کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ نہ ملی۔ ایک دن ابا جان کی ڈائری جو ان کی وفات کے بعد ملی، اسے پڑھ کر معلوم ہوا کہ اماں جان قوم جنات سے تھیں اور ابا جان کی وفات کے وقت ان سے اجازت لے کر اپنی دنیا کو لوٹ گئی۔ ہم تینوں بہن بھائی اس بات کو سن کر بہت پریشان اور حیران ہو گئے، لیکن اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ شاید کہ وہ آج بھی زندہ ہوں۔ سیکنڈ سٹوری بلوچستان کے بارے میں ہے، جو ایک رائٹر نے لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک ٹیچر جن کا نام دلاور خان تھا، ہمیں بتایا کہ کوئٹہ میں 4 پہاڑ مشہور ہیں۔ ان میں سے 3 پہاڑ تو بے ضرر ہیں، مگر ایک پہاڑ جس کا نام کوہ چلتن ہے، اس پر 40 بچوں کی لاشیں دفن ہوئی اور ان کی روحیں آج بھی وہاں بھٹکتی ہیں۔ انٹرنیٹ اس کی انفارمیشن سے بھرا پڑا ہے۔ کوہ چلتن کو لے کر یہ ایک ہانٹڈ جگہ ہے، مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کوہ مراد بھی ان میں سے ایک ہے، جو اپنے اندر صدیوں سے گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ 19 سینچری میں بلوچستان میں ایک مخلوق ہوا کرتی تھی اور کوہ مراد اس کی پناہ تھی۔ جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا، کہتے ہیں کہ بہت عجیب چیزیں وہاں پر تھیں۔ ویسے مقامی زبان میں اس کو ریچھ کہتے تھے۔ میں جب بہت چھوٹا تھا تب میرے دادا نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو آج تک مجھے یاد ہے۔ دادا اس وقت چھوٹے تھے اور ان کے سامنے واقعات ہوئے۔ اس بلا یا جانور کا نام مم تھا، جو انگریز راج میں نظر آنا شروع ہوئی۔
کہا جاتا تھا کہ اس کا مسکن وادی کوئٹہ کا جنوبی حصہ تھا۔ اس وقت کوئٹہ اور دیگر علاقے کلات سے منسلک تھے، جنہیں انگریزوں نے ہندوستان میں قدم رکھتے ہی مقامی لوگوں سے باقاعدہ جنگیں جھڑپیں کر کے چھیننا شروع کیا۔ یہاں مقامی لوگوں کو اور جانور دونوں کو نقصان پہنچا، مگر جنگلی حیات کافی حد تک یہاں سے نقل مکانی کر گئی، مگر مم کا جوڑا یہیں رہ گیا۔ پہلے تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ نر مم حادثاتی طور پر جھڑپوں میں مارا گیا اور مادہ مم نے اسی پہاڑوں کی غار میں پناہ لی، جسے آج کوہ مراد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلے تو مقامی لوگوں کی بھیڑ بکریاں غائب ہونا شروع ہوئیں اور بعد میں ان کی ادکھائیں لاشیں ملتیں، جن پر کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ شاید کسی جنگلی جانور کی حرکت ہو۔ مگر مم کی طرف توجہ لوگوں کی تب ہوئی جب لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے، خاص کر وہ لوگ جو کوہ مراد کے پاس سے گزرتے، جن میں مسافر بھی شامل تھے اور انگریز فوج کے سپاہی بھی شامل تھے، جو ان پہاڑوں کی حفاظت کی وجہ سے گشت لگایا کرتے تھے۔ مم اپنا شکار صرف رات میں اور تنہا لوگوں پر کرتی تھی۔ اگلے دن کہیں نہ کہیں ان کی ادکھائی لاشیں ملتی۔ مم کو پکڑنے کے لیے شکاری ٹیمیں ترتیب دی گئیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ نہ تو اس کا صحیح طور پر حلیہ پتہ تھا اور نہ اس کا مسکن۔ ماہرین نے یہ بات کنفرم کر دی تھی کہ یہ لاشیں کسی شیر یا بھیڑیے کا کام نہیں ہے۔ مقامی لوگ مم کے وجود کو مانتے تھے اور رات کے سفر سے پرہیز کرتے، لیکن حلیہ کسی کو بھی صحیح پتہ نہیں تھا، اور جنہوں نے دیکھا تھا وہ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے آخری بار ایک برطانوی آفیسر پہ حملہ کیا تھا اور اسے گھسیٹ کر اپنے غار میں لے جانے لگی۔ آفیسر زخموں سے چور تھا، اس کا ہاتھ اپنی جیب میں موجود ڈائری پر پڑا تو اس نے حواس قائم رکھتے ہوئے فوری فیصلہ کیا اور اپنی ڈائری کے ورق پھاڑ پھاڑ کر راستے میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس کو مم گھسیٹتے ہوئے غار میں لے گئی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کوئی اس کی تلاش کرے تو ان صفوں کو مدد سے اس جگہ تک پہنچ جائے، اور وہی ہوا۔ اگلے دن آفیسر کو نہ پا کر اس کے ساتھیوں نے تلاش شروع کی تو ان کی ڈائری کے پھٹے ہوئے صفحے ملے، جن کا تعاقب کرتے ہوئے اس کوہ مراد کے اس گھاٹ تک پہنچ گئے جہاں ان کا آفیسر نیم بے ہوشی میں پڑا تھا، مگر وہ مم موجود نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مم نے اس کو ابھی تک مارا نہیں تھا۔ آفیسر کو وہ لوگ واپس لے آئے، مگر وہ اسی رات زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا۔ لسنس، یہ 2 سٹوریز تھیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔